أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص مرحوم مغفور سید غلام محمد مہدی رضوی ارمان بھائی اپنے سید مقبول حسین رضوی کی روح کو اس سال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں نے سورہ مبارک عنکبوت کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے
ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ قرآن کریم پروردگار کا کلام کہ جسے اس نے انسانوں کی تا قیام قیامت ہدایت کے لیے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن جو محدود الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک محدود تعداد میں آیات ہیں اور ایک محدود تعداد میں الفاظ قرآن کریم۔ پروردگار کا اعجاز قرآن میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے الفاظ کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کے لیے تا قیام قیامت سلسلہ ہدایت جاری۔ مقام اعجاز یہ ہے کہ الفاظ انتقال معنی کی دنیا میں ٹرانسفر آف نالج، ٹرانسفر آف انفارمیشن، اس عالم میں الفاظ ایک بہت ہی محدود اور بہت ہی ناقص سا ذریعہ ہے۔ جب ہم کوئی معنی ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ایک وسیلہ لفظ۔ ہم کوئی معنی اشارے کے ذریعے سے بھی منتقل کر سکتے ہیں، ہم کوئی مطلب اور معنی تصویر کے ذریعے سے بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی کمپیوٹر کی دنیا میں نوجوانوں کو بہرحال بعض چیزیں سمجھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج جب آپ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر، ایک موبائل سے دوسرے کمپیوٹر پہ نالج یا انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کی شکل میں نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر الفاظ درکار نہیں ہوتے۔ خود قرآن کریم کو سمجھنے کے اندر یہ مرحلہ ہے، البتہ تفصیلی بحث ہے اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت قرآن ہے کیا؟ ہمارے اور آپ کے سامنے الفاظ قرآن، جو مثال میں نے دی شاید اس سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم جس کا یہ کلام ہے وہ نہ جسم ہے نہ جسمانیت، اور نہ آواز سے اس کا کوئی سروکار۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے مسائل ہیں۔ پروردگار عالم مادے سے ماورا غیر مادی ایک شے ہے، ایک ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے، ان تمام چیزوں سے ماورا اور مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اب جب اس سے وحی صادر ہو رہی ہے تو یقیناً وہ الفاظ کی شکل میں صادر نہیں ہوتی۔ نہ مقام لوح کوئی ایسا مقام ہے کہ جو کسی بورڈ کی طرح سے اس کے اوپر آیات چمکتی ہوں اور وہاں سے حضرت جبرائیل اس کو پڑھ کر نیچے لے کر آتے ہوں۔ یقیناً ایسا کوئی مقام نہیں۔ یہ ساری کی ساری کیفیتیں نورانی کیفیتیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن یقیناً وہ علم الہی کسی نورانی کیفیت کے ساتھ نزول پیدا کرتا ہے تو لوح پر آتا ہے، لوح سے وہی تنزل پیدا کرتا ہے اور جناب جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے کہاں؟ قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب جب یہ قلب پیغمبر پر نازل ہوتا ہے تو یقیناً قلب پیغمبر پر بھی الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوتا، لفظ تو نہیں ہے وہاں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا قرآن اس کی وہ کیفیت نورانی ہے، لہذا قرآن نے خود کئی مقام پر فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا نور کو۔ قرآن کے اپنے اسامی میں سے ایک اسم قرآن کا کیا ہے؟ نور۔ قرآن کیا ہے؟ نور۔ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ نور۔
اب یہیں پر ایک مطلب عرض کرتا چلوں، تفصیلات اپنی جگہ پر محفوظ. پس قلب پیغمبر نورانیت قرآن کو حمل کیے ہوئے ہے. تو ابھی الفاظ قرآن کیا ہے غور کیجیے گا. یہ الفاظ قرآن اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حقیقت نورانیہ قرآن اور ہمارے درمیان اگر لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو، اگر اس حقیقت نورانیہ اور ہمارے درمیان زبان مبارک پیغمبر موجود نہ ہو تو ہمارے اندر اس نور کو درک کرنے کی کوئی صلاحیت پائی نہیں جاتی. اب پیغمبر کی زبان وہ زبان مبارک ہے کہ جس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اس نور کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ہم اور آپ جیسوں کے لیے مہیا کرتا ہے. لہذا اگر یہ زبان درمیان میں موجود نہ ہو تو پھر شاید کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی حقیقت نورانیہ کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر میرے اور آپ تک پہنچا سکے. اب اگر یہیں پر ایک مطلب میں نے آپ تک پہنچا دیا تو نوجوانوں کے لیے ایک مقام اور بیان کرتا چلوں. یہ حقیقت نورانیہ ہے جو قلب پیغمبر میں ہے. آپ غور کیجئے گا، کیفیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آج ہمارے اور آپ کے پاس مثلا مختلف ڈیوائسز میں میرے پاس قرآن موجود ہے. کس شکل میں؟ موبائل کے اندر اپلیکیشن اس کی موجود ہے. اب یہ جو میں اپنے قرآن سے اپنے موبائل سے آپ کے موبائل میں قرآن ٹرانسفر کروں گا تو کس کو پتہ لگے گا کہ یہ قرآن میرے پاس سے آپ کے پاس ٹرانسفر ہو گیا؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ جتنی بھی ویوز ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. بھئی میرے موبائل سے نکلے گا، آپ کے موبائل میں جائے گا تو اس موبائل کے اوپر بھی کوئی علامت آ جائے گی، کوئی سائن آ جائے گا، تب آپ کو پتہ لگے گا. کوئی اس کے اوپر پیغام آ جائے گا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ موبائل، میرے موبائل میں یہ چیز آ گئی. کب گئی، کیسے گئی، یہ ہم میں سے کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو ہماری حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ ہم ایک موبائل سے آ کر دوسرے موبائل میں جانے والی چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. عالم ملکوت سے جب وہی زمین پر آ رہی ہو تو انسانوں کی کیا حیثیت ہے کہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکیں کہ وہی کب، کہاں اور کس کیفیت کے ساتھ پیغمبر کے اوپر نازل ہوتی. لیکن اب یہی جو ڈیوائس ہے ہمارا، اب غور کیجیے گا، میں اپنے گھر میں جا کر یہ جو فائل ہے جس کو قرآن کی شکل میں اسکرین پہ میرے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو گھر جا کر اپنے کمپیوٹر پہ کھول کر دیکھوں تو مجھے تعجب ہوگا. نہ وہاں الف بے پیتے ملے گی، نہ کوئی آیت ملے گی، نہ کوئی لفظ ملے گا، بلکہ وہ ایک عجیب سی فائل ہوگی جس کو میں کم از کم سمجھنے پر قادر نہیں ہوں. شاید جو بنانے والا ایکسپرٹ ہو وہ بھی جس شکل میں بناتا ہو وہ ایک الگ مرحلہ ہے، میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ کہیں سے بھی آپ کو قرآن دکھائی نہیں دے گا. اب وہ جو جس فارم میں ہے، جس کیفیت کے ساتھ وہ موجود ہے، اس کو ڈیکوڈ کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف اینڈرائڈ سسٹم میں موبائل کے اندر ہے. وہ ڈیکوڈ کرتا ہے اور ڈیکوڈ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، اپنی اسکرین پر الفاظ کی شکل میں قرآن کے الفاظ کو ظاہر کر دیتا ہے. اب میری اور آپ کی، ہم سب کی حیثیت اور اوقات کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ ہم جو اسکرین پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو اس کی اوریجنل فائل بنی ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جو ماہر ہوگا، جو بنانے میں مہارت رکھتا ہے، جس نے بنایا ہوگا، اصل فائل کو صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے. تو یہیں سے اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وارث قرآن اور ہوتے ہیں، قاری قرآن اور ہوتے ہیں. لہذا اب یہ جو قلب مصطفیٰ پر قرآن نور کی کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اسے ڈیکوڈ صرف وہ کر سکتا ہے جو خود مقام عصمت پر موجود ہو. بس ایک قلب سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے دوسرے قلب میں. اب یہ ہمیں اور آپ کو تو دکھائی نہیں دے گا، یہ تو مولا نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے سینوں میں یہ سارے کا سارا قرآن کیسے آیا، یہ پیغمبر نے ہمارے اندر منتقل فرمایا. ایک قلب سے معصوم کے دوسرے قلب میں یہی نور منتقل ہوا. بس معصوم کا سینہ ہے جو قرآن کی حقیقت نورانیہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اگر آپ کو یہ بات یہیں سمجھ میں آ جائے تو تاریخ کی گتھی آپ کے لیے خود بخود سلجھ جائے گی
کہ جو کہا گیا کہ جی پیغمبر کے بعد فلانے نے قرآن کے اوپر اعراب لگوا دیے، فلانے نے قرآن کے اوپر نقطے لگوا دیے. اگر اب غور کیجئے گا، اگر آپ کے پاس جو فائل موجود ہے اس کے اندر زیر زبر کہیں اوپر نیچے ہوا ہو نا، تو ہم اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمیں لے جانا پڑے گا اسی کے پاس کہ جس کو یہ کام کرنا آتا ہے. وہ بتائے گا کہ زیر کو نیچے، زبر کو اوپر کیسے لگانا اور کہاں لگانا ہے، جو اوریجنل فائل بنانے والا ہے. تو عام حالت میں جب ہماری کیفیت یہ ہے تو حقیقت قرآنیہ کو صرف وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں زیر زبر کہاں لگنا ہے، نقطہ کہاں لگنا ہے، جس کے قلب میں اوریجنل قرآن کی فائل سورت نورانیہ میں موجود ہوگی. لہذا تاریخ میں جس کو بھی یہ ایوارڈ دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایک جھوٹا سلسلہ ہے. قرآن کے اوپر اعراب بھی معصوم نے لگوائے ہیں، قرآن کے اوپر نقطے بھی معصوم نے لگوائے ہیں، اس لیے کہ معصوم کے علاوہ معصوم کے علاوہ معلوم ہی نہیں ہے کسی کو. اور اگر یہاں تک بات آپ تک پہنچا گیا ہوں تو ایک مقام اور حل کرتا چلوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ مرحلہ کہ جہاں پر بعض معترضین آ کر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، گرچہ یہ بات خود اہل سنت کے جو سیرہ نویس ہیں، تاریخ دان ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی، یہ فضیلت حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام خود انہوں نے یہ فضیلت لکھی. کیا لکھی؟ کا مولا کائنات کی یہ فضیلت تھی. کیا فضیلت تھی؟ آج بھی اگر آپ قرآن، کوئی حافظ ہو، اچھا پروفیشنل حافظ ہو، مضبوط حافظ ہو، اور وہ قرآن تیز ترین قرآن پڑھنا، میری جو علم میں ابھی تک ریکارڈ ہے، جو واقعاً ماہر قراء ہیں، حفاظ ہیں، وہ بالکل صحیح قرأت کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں تو ایک جز، ایک پارہ 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 منٹ کی جو ریسائٹیشن ہے، قراءت ہے، یہ بالکل صحیح قراءت ہے. تیز ترین کون کر سکتے ہیں؟ حفاظ قراء جو ماہر ہے. ابھی تک میرے علم میں 3 منٹ سے کم کا نیچے کا ریکارڈ میرے ذہن میں، میرے علم میں نہیں. 3 منٹ میں اگر ایک جز قرآن کا بہترین قاری حافظ پڑھ سکتا ہے تو پورے قرآن کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم 90 منٹ. 90 منٹ کا مطلب 1.5 گھنٹہ. تیز ترین قاری اگر دیکھ کے پڑھے تو زیادہ سے زیادہ کچھ منٹ کم ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا. لیکن فضیلت حضرت امیر کیا لکھی گئی؟ کب ہے فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جب حضرت گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے رکاب میں ایک پاؤں ڈالتے اور قرآن شروع کرتے تو دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں ڈالتے ہوئے ختم قرآن کر چکے ہوتے تھے. قاری اور وارث کا فرق یہاں سے خود بخود ظاہر ہو. کہا بھئی اب جو بہترین قاری حافظ ہے اس کو کم از کم 90 منٹ لگتے ہیں. آپ اگر حضرت کے بارے میں مبالغہ بھی کر لو تب بھی 9 منٹ تو بننے چاہیے نا. یہ تو جو عمل ہے ایک رکعت میں پاؤں ڈال کر دوسری رکعت میں دوسرا پاؤں ڈالنا، یہ تو شاید 9 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو کہا بھئی اگر بہت بھی مبالغہ کر لے تب بھی اتنے جلدی ممکن نہیں ہو سکتا. تو اب انہی کو جواب دے دوں کہ آپ بہترین قاری کو اپنے حفظ سے پڑھتا ہے تو 3 منٹ لگتا ہے. آپ اس کے سامنے یہی موبائل کی اسکرین کھول کر دیکھ لو کہ بھائی تو دیکھ کے پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ دیکھ کر پڑھنے سے میں نے عرض کیا چند ایک منٹ ہی کم ہوں گے، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا. لیکن اب آپ کیا کریں، اسی موبائل کو اس کی اپلیکیشن میں جہاں موجود ہے قرآن کا کوئی لفظ سرچ کرنے کے لیے ڈالیں اور کہیں مجھے قرآن کا یہ لفظ سرچ کر کے بتاؤ. تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کے اندر وہ لفظ ڈالا چند سیکنڈوں کے اندر قرآن میں وہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک
سارے الفاظ کھنگال کر لا کر آپ کو بتا دے گا کہ یہ لفظ قرآن کریم میں اتنی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اور آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے نا کہ جب میں نے اس کو کہا ہے سرچ کرو تو یہ اتنی دیر میں پورا قرآن سرچ کر کے مجھے بتا دے گا کہ اس میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. تو اب فرق پتہ لگا آپ کو کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنے والے، حفظ کے ساتھ پڑھنے والے میں، اور جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. یہ موبائل ہے جس کے اندر اگر اوریجنل فائل محفوظ ہو تو وہ پورے قرآن کو پڑھنے میں سیکنڈ نہیں لگاتا. تو جس قلب کے اندر قرآن کی اصل صورت نورانیہ موجود ہو وہ وارث قرآن ہے. اس کو قرآن ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ دیر درکار ہی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے قاری قرآن میں اور وارث قرآن. یہ فرق ہے قاری قرآن اور وارث قرآن. اب قرآن الفاظ کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن لفظ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا انتقال معنی کی دنیا میں لفظ محدودیتیں رکھتا ہے، ناقص ہے. کچھ معانی بیان جو اس کا مطلب ہے وہ بیان کرتا ہے، بہت ساری چیزیں بیان لفظاً نہیں ہو سکتی. جتنی بھی بدیہیات ہیں، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. رنگ کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، ذائقے کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کو الفاظ سے بیان. پس لفظ میں محدودیت ہے. بہت سارے احساسات ایسے ہیں جو کہ لفظ سے بیان، سخت گرمی میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو کچھ آپ تک پہنچا دیتا ہے وہ الفاظ کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے. ناقص ہے، اپنے مطلب سے زیادہ آپ کو کوئی اور چیز پہنچا نہیں سکتا. مثلا پانی کا جو لفظ معنی ہے اس سے زیادہ معنی آپ کو کبھی بھی سمجھ میں اعتباری ہے. پانی کہہ لیں تب بھی وہی رہے گا، فارسی میں آپ کہہ لیں تب بھی وہی رہے گا، عربی میں الماء کہہ دیں تب بھی وہی رہے گا، انگلش میں آپ واٹر کہہ دیں تب بھی کوئی فرق اعتباری ہے. یہ تمام نقائص لفظ میں ہونے کے باوجود پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ان تمام نقائص اور محدودیت کے باوجود محدود الفاظ کے ذریعے سے تا قیام قیامت انسان کی ہدایت کے سلسلے کو جاری کرتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا. لیکن اب اسی وجہ سے الفاظ کی انہی محدودیتوں کی وجہ سے علماء کیا فرماتے ہیں کہ دلیل کی دنیا میں لفظ کیا کہلاتی ہے؟ دلیل صامت، خاموش دلیل. کیوں؟ لفظ اپنے مطلب سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو نہیں پہنچا سکتا. کہ اب اگر قرآن سے بھی وہ معانی لینے ہیں جو ماورائے الفاظ ہیں، اگر اس دلیل صامت کو نطق پر مجبور کرنا ہے، اس خاموش دلیل کو بولنے پر مجبور کرنا ہے، تو واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ الفاظ کے اندر غور و فکر کرنا شروع کرو، تدبر کرنا شروع کرو. یہ راہ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی الفاظ جو ابھی تک خاموش تھے خود بخود گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا غور کیجیے گا، خود قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں سے صرف دو باتیں طلب کرتا ہے. دو ڈیمانڈز ہیں قرآن کی. کیا ڈیمانڈز ہیں؟ پہلی ڈیمانڈ قرآن کی سورہ مبارک کے مزمل کی آخری آیت میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، قرآن کتنا پڑھو جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے. نہ قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے، نہ وارث سے وارثان قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ قرآن زیادہ پڑھو. زیادہ پڑھنے کی کوئی تاکید نہیں. آپ میں سے بعض نے روزانہ 50 آیت پڑھنے کی حدیث سنی ہوگی، مستحب عمل، مستحب ہے. کس کے لیے؟ جو روزانہ قرآن پڑھتا ہو، جو ہفتوں مہینوں قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، ان کے لیے 50 آیت کا حکم. جو روزانہ تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں 50 آیت کا تعلق ان کے ساتھ. ورنہ جو لوگ مہینوں ہفتے قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، تمہارے لیے اتنا ہے جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، بس اتنا سا قرآن پڑھ.
البتہ یہ قرآن کی مظلومیت کا مقام بھی ہے، لیکن ابھی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ بات کرنا چاہتا ہے اور بندوں کے پاس بات سننے کا ٹائم، اور پھر ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں پروردگار تو ہماری نہیں سنتا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے بلا دو گے میں تمہیں بلا دوں گا، تم میری نہیں سنو گے میں تمہاری۔ شکایت ہے نا میں اللہ سے، ہماری نہیں سنتا۔ ہم نے کب سنی؟ اس سے زیادہ مظلومیت کوئی ہو سکتی ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے اور بندوں کے پاس پڑھنے اور سننے کا، لہذا مظلومیت ہے قرآن ہے۔ پھر بھی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جتنا آسانی کے ساتھ۔ دنیا میں وہ مصروف سے مصروف ترین انسان بھی اگر ہوگا نا تو کم از کم ایک آیت روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ لہذا ہم قرآن کے حوالے سے اس شکایت کا جواب نہیں دیکھ سکتے جب قرآن سورہ مبارکہ فرقان کی آیت کے مطابق، ہاں یہ بھی اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ قرآن کے بارے میں پیغمبر شکایت کریں گے، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن سے دوری، یہ شکایت کریں گے پیغمبر۔ یہ قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے وہ ہم ہی قرار پا جائیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آیت۔ دنیا کا میں نے عرض کیا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کم از کم ایک آیت پڑھ سکتا ہے۔ جو انسان قرآن کی ایک آیت روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو، نہیں ہو اس کے پاس اتنا ٹائم کہ وہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ سکے، تو کیا اس سے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو امت قرآن کہہ دے؟ اور آیت اللہ مجتبی طہرانی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر یہ کہہ گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ہم وزن ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو کہ اب ان کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے۔ تو کہ اب ہمارے پاس جو پیغمبر چھوڑ گئے تھے قرآن اور عطرت، ان میں سے قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عطرت کا جو فرد ہے وہ پردہ غیبت میں ہماری دسترس میں نہیں، ہماری رسائی نہیں۔ کہ اب اگر غیبت کے دوران یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے زمانے کے امام سے رابطہ کیسا ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اجل اللہ تعالی فرجہ، پروردگار خدا حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جب حضرت آئیں گے تو ہم نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم امام کے بہترین ساتھی۔ کہ غیبت امام میں دیکھ لو کہ تم امام سے کتنے رابطے میں رہنے والے ہوگے، غیبت کے بعد تمہارا امام سے کیسا سلوک ہوگا، تو زمانے غیبت میں یہ دیکھو تمہارا قرآن کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ یقیناً سب مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا سلوک ہے میرا قرآن کے ساتھ؟ اتنا مقدس سمجھتا ہوں میں قرآن کو کہ کئی جزدانوں میں لپیٹ کر اتنے اوپر رکھ دیتا ہوں کہ ہاتھ نہ لگے قرآن کو، اور پھر وہ قرآن میری زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے میں نے اپنے ائمہ کو اتنا مقدس بنا دیا ہے کہ بس وہ کسی اونچے مقام پر ہیں، ان کی سیرت کا کوئی اثر میری زندگی میں موجود۔ اگر سال میں ایک مہینہ قرآن کی بہار کا ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو اس مہینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے بڑی کثرت سے، لیکن اس تمام کثرت کے باوجود پڑھا جاتا ہے سمجھا اہل بیت کے ذکر کی بہار محرم و سفر۔ بڑی کثرت سے ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، بڑی دھوم دھام سے، بڑے طریقے سے، مجالس مجالس عظیم الشان طریقے سے مجالس ہو رہی ہیں کثرت سے مجالس، لیکن ائمہ کو سمجھا، ان کے پیغام کو سمجھا نہیں جا رہا۔ اب مجلس برپا کر لو، یہ کہ کچھ پیغام مل جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق
پھر قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو اس کو ہوا لگانے کے لیے اہل بیت کا ذکر بھی ہمیں تبھی آتا ہے۔ پھر کب آتا ہے کہ گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بخشوانے کے لیے اہل بیت کے ذکر کو بھی ہم نے باقی سال میں، باقی پورا سال کیا ہے؟ بخشوانے کے لیے، سویم کروا لو، 40واں کروا لو، برسی کروا لو۔ جیسا سلوک قرآن کے ساتھ ویسے ہی ہمارا سلوک اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ پھر قرآن کا کیا کام ہے؟ کوئی مسافر جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے نکال دو، ساتھ ساتھ ایک امام ضامن بھی باندھ دو۔ پھر ہم قرآن کیا کرتے ہیں؟ کب کام آتا ہے ہمارے؟ جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو اس کو جہیز میں دے دو۔ جہاں جہیز میں قرآن دیا وہیں ایک نہج البلاغہ بھی پکڑا دی ساتھ ساتھ، نہ اس نے قرآن پڑھنا ہے اور نہ نہج البلاغہ۔ اب اگر ہمارا قرآن کے ساتھ یہی سلوک ہے تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ سلوک اور رابطہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا اگر زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ بڑھانا ہے حضرت کے ظہور کے زمانے میں، تو غیبت کے زمانے میں اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ بڑھانا شروع کریں۔ کم از کم ایک آیت مشکل نہیں ہے۔ آج کل تو اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالیں، آپ کو یہ زحمت بھی نہیں کرنا پڑے گی، خود ہی وہ ایک آیت ترجمے سمیت آپ کی اسکرین پہ لے آئے گا۔ کم از کم اس آیت کو کہیں آتے جاتے، آفس میں اٹھتے بیٹھتے، کہیں موقع مل جائے، کم از کم وہ ایک آیت پڑھے ضرور، اس کے ترجمے کو ضرور پڑھیں، تاکہ رابطہ آپ کا ان صاحب کا قرآن کے ساتھ پیدا ہو۔ دوسری ڈیمانڈ کیا قرآن کی؟ کہ بھئی یہ جو تھوڑا سا پڑھ رہے ہو، یاد کہ میں نے عرض کیا قرآن ہمارے ہاں تاکید نہیں ہے زیادہ پڑھنے، یہ جو زیادہ پڑھنے کی تاکید آئی ہوئی ہے یہ ہمسایوں سے آئی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھائیں، اتنا زیادہ پڑھائیں کہ ان کو سمجھنے کی فرصت نہ ملے۔ اور اس کی بڑی وجہ واضح سی ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن میں مدحت کس کی ہوئی ہے اور مذمت کس کی ہوئی ہے۔ اگر ان کے لوگوں نے قرآن سمجھنا شروع کر دیا تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ قرآن تو بتا دے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو وہ چونکہ نہیں چاہتے کہ یہ پتہ لگے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ پڑھو، سمجھنے کی ضرورت۔ لیکن قرآن اپنے پڑھنے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کو کے اندر تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بس دو باتیں قرآن نے مانگی ہیں اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے۔ کیا؟ ایک، تھوڑا پڑھو جتنا میسر ہے، جتنا آسانی سے، اور دوسری بات کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تدبر، یہ غور و فکر، یہ راہ ہے، یہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے خاموش الفاظ خود بخود بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تدبر نہ کیا جائے تو لفظ اپنے صرف ظاہری معنی پہنچاتا ہے، اس سے آگے کچھ اور نہیں پہنچاتا۔ لیکن اگر انسان تدبر کرنا شروع کر دے، غور و فکر کرنا شروع کر دے، تو میں نے عرض کیا لفظ اپنے ماورا بھی کچھ رکھتا ہے جو غور و تدبر کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے۔ لہذا اب غور و تدبر، خاص طور پر یہ غور، تدبر، فکر، تفکر کہاں کیا جاتا ہے؟ جب پتہ ہو کہ کلام کسی حکیم کا ہے، کلام کسی عالم کا ہے۔ اب جب ہم قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کتاب علیم مطلق کی ہے، حکیم مطلق کی ہے، جس سے بڑا نہ حاکم کوئی، حکیم کوئی ہے، نہ جس سے بڑا عالم کوئی ہے، بلکہ عین علم ہے جو ذات، تو پھر اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کے کلام میں غور و فکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے۔ اور اسی تدبر کے راستے سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر قرآن کی آیت آپ کو وہ بھی بتائے گی جو قرآن کو سطحی طریقے سے پڑھنے والوں کو نہیں بتاتی۔ تو اب تدبر اور تفکر کی ایک راہ، ایک چھوٹا سا مرحلہ تدبر اور تفکر کا اسی مجلس سید الشہداء کے صدقے سے ہم جاری کرتے ہیں اپنے درمیان۔ شاید ہمارے لیے کوئی وسیلہ ہو سکے، قیامت کے دن ہم بھی خدا کو کہہ سکیں کہ پروردگار تھوڑا ہی سا صحیح لیکن کچھ تدبر ہم نے بھی قرآن میں کیا۔ تو جو آیت آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کی، چند لمحے، چند مقام تدبر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور زحمت کو تمام۔
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اتنی کثرت سے آپ نے سماعت کی ہوئی ہے، اتنی کثرت سے آپ نے یہ آیت تلاوت کی ہوئی ہے کہ ترجمے کی محتاج نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے ہی آپ نے سنا، بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے ایک معنی خود بخود آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ وہ معنی کیا ہے؟ عام طور پر معنی بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ بھئی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر، جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر موت آنی ہے۔ یہ وہ اجمالی سا معنی جو بغیر تدبر اور تفکر کے فوراً ہی ذہن میں آ گیا، کیا؟ جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر موت آنی ہے۔ اور یہ معنی ہمارے ذہن میں اتنا مضبوط ہے کہ کسی شاعر نے یہاں پر کہہ بھی دیا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے۔ اب شاعروں کی خدمت میں تو جسارت نہیں کی جا سکتی، ادبی اعتبار سے کہتے ہیں جی ان کے اوپر تو 7 خون ویسے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کی وادی خیال کی وادی ہے، دلیل کی وادی نہیں، برہان کی وادی نہیں، اور خیال کی وادی میں بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ثانیاً وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب تک کہ وہ خود اس کی توجیح نہ کر دے، خود صراحت نہ کر دے، پڑھنے والے کو حق نہیں ہے کہ وہ شاعر کے مطلب کو اپنی طرف سے بیان کرے۔ لیکن اس شعر میں چونکہ کچھ صراحت موجود ہے، لہذا میں اسی صراحت سے کام لیتے ہوئے چند ایک مطلب یہاں پہ عرض کروں گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ شاعر پیغمبر کے نہ رہنے سے مراد کیا لینا چاہتا ہے، لیکن کون رہے گا سے یہ سمجھ میں آیا کہ جیسے ہمارے عام افراد دنیا میں نہیں رہتے، شاعر نے پیغمبر کے بارے میں بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ بھئی جیسے ہمارے اعزاء اور اقربا نہیں رہتے، ہمارے لوگ نہیں رہتے، ہم لوگ دنیا میں نہیں رہتے، اسی شرح شاید پیغمبر بھی دنیا میں نہیں رہتے۔ یہی مطلب ہے، اور تقریباً آپ سب کے بھی ذہن میں یہی مطلب آیا ہوگا شعر سے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ پیغمبر تمہارے جیسے ہیں؟ پیغمبر تو زندگی میں تمہارے جیسے نہیں ہیں، نہ رہنے کے مرحلے میں تو اولا طور پر تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ بھئی ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے فرض کریں والدہ نہ رہیں، میرے کوئی اور عزیز و اقربا نہ رہیں، ہمارے بہت سارے عزیز و اقربا چلے گئے، کسی کے والد، کسی کی والدہ چلی گئیں، کیا ان کے نہ رہنے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے والد نہ رہے ہوں اور ان کے نہ رہنے کے بعد اس نے اپنے والد صاحب کو السلام علیکہ کہہ کر سلام کیا ہو؟ کوئی ایک بھی لا کر بتا دیجئے مجھے، کوئی ایک لا کر بتا دیجئے کہ جس نے اپنی والدہ کے جانے کے بعد السلام علیکی کہہ کر، کاف ضمیر خطاب ہے جو اردو میں آپ یا تم کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اب آپ یا تم یعنی جو خطاب کی ضمیر ہے اس کی اپنی قوت ہے۔ عرب تو اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں بلکہ عرب کی سختی کی کیا بات ہے، ہر دنیا کی ہر زبان میں یہی ہے۔ مثلا اردو میں بھی اگر ہم آپ یا تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہوں گے تو سامنے مخاطب کو کہیں گے نا۔ اب جو فرض کرے یہاں نہیں ہے، کہیں اور کسی اور کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو آپ کہہ کر مخاطب کروں یا تم کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کہیں گے قبلہ جو نہ حاضر ہے اور نہ موجود ہے اس کو آپ یا تم کہنا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے وہ کہا جاتا ہے۔ تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، سیکنڈ پرسن کا نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ سیکنڈ پرسن کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن سامنے موجود ہو، حاضر ہو، تب اس کو تم کہہ کر یا آپ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی نہیں رہتے ہم ان کے لیے کبھی بھی آپ اور تم کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہ موجود ہیں نہ حاضر ہیں۔ اب چونکہ وہ حاضر اور موجود نہیں ہیں تو غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہ بہت اچھے آدمی تھے، ان کو نہیں کہا جاتا تم بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کہیں گے اگر سلام بھیجیں گے بھی تو کہیں گے بھئی ان پر سلام ہو، ان پر درود ہو، یہ نہیں کہیں گے ابا آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو۔ بس ہم کبھی بھی ان کے لیے کاف خطاب استعمال نہیں کرتے۔
اب پروردگار عالم نے ایک نہیں دن میں 5 مرتبہ نماز میں 5 مرتبہ واجب کیا مسلمان کے اوپر کہ ہر نماز میں کہو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. جس کو 5 مرتبہ السلام علیکہ کہنے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کاف کی ضمیر اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حاضر اور موجود ہو، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی حاضر بھی ہوتا ہے، موجود بھی ہوتا ہے. مختلف مقامات ہیں. اب یہ مرحلہ انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا کہ بعض کیفیتوں کے یکساں ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ ان کے عوامل بھی یکساں ہوں. تفصیل عرض کروں گا کبھی آپ کے لیے. بس ہمارے لیے مشکل اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نہیں کہہ رہا یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی یہ ہو کہ جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے. کیوں؟ اب غور کریں خدا نے یہ لفظ نفس یہاں کیوں استعمال کیا؟ اگر خدا یہ کہنا چاہتا کہ ہر زندہ کو موت آنی ہے تو عربی میں کہا جاتا کل حی ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، نہ کسی اور آیت میں اور نہ کسی روایت میں. اصلاً یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بھی نہیں کہ جو بھی زندہ ہے اس کو موت آنی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، اور عقلی دلائل اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن ہمارے عقیدے میں کچھ زندہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور کو بہت تعجب والی تو گفتگو نہیں ہے. بھائی ہمارے اور آپ کے عقیدے میں خدا پروردگار عالم زندہ ہے یا نہیں؟ خدا کا اسم ہے، اس کے اسامی میں سے، اس کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم کیا ہے؟ الحی. الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ. اب یہ زندہ ہے تو کیا خدا کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں؟ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت کا کوئی تصور. خدا ہے صرف. اول تو ایک زندہ بھی اگر نکل آئے تو کلیہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. بس ہر زندہ کے لیے موت نہیں. کچھ زندہ ایسے ہیں جن کے لیے موت کا کوئی تصور. صرف خدا ہے؟ نہیں، خدا کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور. مثلا جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان کہ جن کے اندر کسی ڈیوائن اتھارٹی کا، کسی الہ کا، خدا کا تصور جن میں پایا جاتا ہے، ان تمام ادیان اور مذاہب میں فرشتوں کا تصور اور عقیدہ بھی پایا جاتا ہے. اور کسی بھی مذہب اور مکتب میں، کسی بھی دین میں جس میں موت، فرشتے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، کسی میں بھی فرشتے کے لیے بھی موت کا تصور نہیں. تمام مذاہب اور ادیان میں فرشتہ کیا ہے؟ سرمدی الوجود ہے. یعنی کہ جب خدا نے خلق کر دیا تب جب تک خدا چاہے گا باقی رہے گا. موت کا اس کے لیے کوئی تصور. اب اگر خدا کے لیے بھی موت کا تصور نہیں، فرشتے کے لیے بھی نہیں، تو فرق کیا ہوا؟ پہلا فرق یہ کہ خدا کی زندگی اپنی اور ذاتی ہے، جبکہ فرشتے کو اللہ نے حیات عطا کی. خدا کی حیات کے لیے نہ موت کا تصور ہے اور نہ امکان ہے. فرشتے کے لیے اگر موت کا تصور نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے امکان فنا اور امکان موت موجود ہے. تو اب اگر ہم نے فرشتوں کے لیے کہا کہ جی فرشتوں کے لیے موت نہیں ہے تو کسی کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جن ذوات مقدسہ کو فرشتے سجدہ کرتے رہے ہیں ان کے لیے موت نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو اب ہم قرآن سے بھی پوچھیں گے، بات کریں گے، آگے بڑھائیں گے. لیکن فرشتوں کے لیے بھی موت نہیں ہے. بس کچھ مخلوقات بھی ایسی ہیں کہ جن کے لیے موت کا تصور نہیں ہے. بس ہر زندہ کے لیے موت پھر کس کے لیے ہے؟ کہ نفس کے لیے. یعنی کیا؟ زندوں میں جتنے بھی صاحبان نفس ہوں گے ان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تب یہاں تک بات تو آگے کلیئر ہمیں سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک مشکل اور ہے. وہ کیا ہے؟ اگر معصوم دنیا میں جب لباس بشری میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور رہتا ہے، اس دوران اگر اس کے اندر نفس نہ ہو تو ایک الگ مشکل ہے. اور اگر اس کے پاس نفس ہوتا ہے جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، شکل بشریت اور آدمیت میں موجود رہتا ہے،
اس کیفیت میں اس کے پاس بھی نفس ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی نفس ہو. اب میں نفس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، وہ لازمت ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن معصوم کا نفس ہمارے نفس سے جدا بھی ہو تب بھی نفس تو رکھتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اگر معصوم نفس نہیں رکھتا تو الگ مشکلات ہے، اور اگر رکھتا ہے نفس تو پھر کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی کیا ہے کہ بھئی جو بھی صاحب نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا. لہذا اگر معصوم صاحب نفس ہے دنیا میں تو اس کے لیے بھی موت کا ذائقہ، اسے بھی موت چکھنی ہے. ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد زبردستی تمہیں خدا کی طرف پلٹایا جائے. اب یہ قانون کلی اگر قرآن میں باقی رہ جائے اور کوئی اور استثناء اس کے اوپر جاری نہ ہوا ہو تو پھر ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں جی معصوم بھی، اس کے لیے بھی ذائقہ موت، اور اس نے بھی خدا کی طرف زبردستی پلٹنا ہے، کوئی اختیار پلٹنے پر نہیں. لیکن اب کیا کروں کہ خود خدا کسی کو استثناء دے دے، خود خدا کسی کو ایکسیپشنل کیس بنا دے. تو ان کو خدا نے ایکسیپشنل کیس بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. تو اب اس کلیت کے اوپر خدا نے کوئی حکم استثنائی، کوئی اسپیشل، کوئی ایکسیپشنل حکم، کوئی ایکسیپشنل آرڈر جاری کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہ کرے تو قانون جاری، پھر ہم بھی مان لیں گے. لیکن کیا کروں، سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات میں خدا نے کچھ خاص نفوس پر نظر ڈالنے کے بعد وہی خدا جو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ نفوس کو ملاحظہ کر کے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس. اب اس نفس کو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا ذائقۃ الموت، نہیں کہہ رہا ترجعون تجھے زبردستی آنا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کے پاس اپنی مرضی سے پلٹ کر آ جا. موت نہیں ہے، بغیر موت کے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ارجعی، اور امر بتا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے پلٹ کر جانا ہے. وہاں ترجعون کا مطلب کیا تھا؟ تم پلٹنے والے نہیں ہوگے، تمہیں زبردستی پلٹایا جائے گا. یہاں خدا کہہ رہے ہیں ارجعی، پلٹ کر آ. لیکن اب ہو سکتا ہے کہ کسی ناصبی ذہن کے اندر یہ خیال موجود ہو کہ بھائی خدا کی طرف پلٹنا، موت تو اپنی مرضی سے ہوتی ہی نہیں ہے، بس اس کا مطلب بھی خدا نے کہہ تو دیا لیکن مرضی نہیں ہے. تو خدا نے اس ذہن کے اس سارے فطور کا علاج پہلے ہی سے کر دیا. صرف یہ نہیں کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ کر آ اپنے پروردگار کے پاس اس حالت میں راضیۃ، تو نے اپنے خدا کو بھی راضی کیا، مرضیہ، تیرا پلٹنا اپنی مرضی سے ہے. بس اب خدا کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے. خدا نے یہ ایکسیپشن لگایا، خدا نے یہ استثنائی قانون بتایا کہ ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے، موت کا ذائقہ ہے. لیکن جو اطمینان کی منزل پر پہنچ جائے اس نفس کے لیے پھر موت کا ذائقہ نہیں ہے، بلکہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بلکہ وہ نفس پلٹتا ہے اپنے پروردگار کی جانب. کس کیفیت کے ساتھ؟ راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت کے ساتھ کہ اپنے پروردگار کو بھی راضی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے پلٹتا ہے. قربان جاؤں ان نفوس مطمئنہ کے کہ جنہوں نے بدترین مصائب کے اندر بھی اس اطمینان کا ملاحظہ کیا کہ واقعاً کوثر نقوی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، واقعاً بڑا خوبصورت شعر. مصائب کا عروج ہے کربلا میں اس وقت جس وقت میرا مولا تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد اپنا سر اقدس سجدے میں رکھا. کوثر نقوی صاحب فرماتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک. خدا جانے اطمینان کی کون سی منزل ہے. قلب پر 72 جنازوں کا داغ ہو جائے، سر سے لے کر پیر تک زخموں میں ڈوبا ہوا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، سخت ترین گرمی میں
سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، کتنا مطمئن ہے۔ کوثر صاحب فرماتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک، اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں۔ ہماری خدا تک رسائی ہے، پروردگار ہم تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو خدا کہتے ہی اسے ہیں جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس حسین کے قلب کے اطمینان کا نام جناب عباس علیہ السلام، ایک ایسی ذات کہ جس نے اپنے تمام شجاعت کے اور دلیری کے مراتب کے ساتھ سید الشہداء کی ایسی اطاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اگر کربلا میں حضرت عباس کی شخصیت کو ایک خاص انداز سے سمجھنا ہو تو اطاعت سید الشہداء، اطاعت معصوم، اطاعت پروردگار، اطاعت پیغمبر اگر زمین پر مجسم ہو جائے تو جناب عباس۔ لہذا خود معصوم آپ کی قبر اطہر پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ کہہ کر خجارج عقیدت پیش کرتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ شجاعت و جلالت حیدریہ کا وارث، قد میرے مولا کا اتنا ہے کہ بعض مقاتل اور تاریخ نویسوں نے لکھا کہ اگر حضرت گھوڑے پر بیٹھ کر رکاب پیر میں نہ ڈالتے تو پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے۔ بلند قامت بھی ہیں، مضبوط تن و من بدن ہے، طاقتور بازو، اور میں نے عرض کیا کہ جلالت و شجاعت علویہ کے وارث۔ اطاعت کا ایسا مظاہرہ تاریخ میں شاید کہیں دکھائی نہ دے۔ 7 محرم کو کچھ اوباش آ کر کہہ رہے ہیں کہ خیمہ یہاں سے ہٹا دو، حکم ملا ہے، اور حضرت کے چہرے پر جلالت علویہ کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ تلوار سے زمین پر خط کھینچا اور للکار کے کہا کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو اس خط سے عبور کر کے دکھا دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ خط کو عبور کر سکے، اور عین اس جلالت کے مرحلے میں کسی نے آ کر پیچھے سے کہا کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ خیمے ہٹا دو۔ تو اب خیموں کی تناب کھولنے والی پہلی ذات خود حضرت عباس۔ جنگ و جہاد اور شجاعت کا شیدائی امام حسین کے بعد اگر کربلا میں کوئی ہے تو جناب عباس، اور تمام تر اس کیفیت کے ساتھ شب تاسوعہ 9 محرم کی شب جناب عباس پوری طرح سے تیار ہیں صبح جہاد کے لیے۔ 9 محرم کو ہونی تھی جنگ۔ امام نے بلا کر کہا جناب عباس سے، جاؤ بھائی، شمر اور عمر سعد سے ایک شب کی مہلت مانگ کر رہا۔ اللہ اکبر، شجاعت حیدریہ کا وارث ہے۔ شمر اور عمر سعد جیسے کمزرف بزدل افراد، ان سے عباس مہلت مانگے، لیکن جب حضرت نے کہہ دیا تو پھر نہ نہیں، گئے اور جا کر ایک دن کی مہلت لے کر۔ لہذا پوری کربلا میں حضرت عباس کا امام سے کوئی سوال آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کوئی سوال۔ اتنا شوق شہادت رکھنے کے باوجود تمام انصار، تمام احبہ کے جنازے لاتے رہے اور چپ چاپ گنج شہداء میں رہتے رہے۔ لیکن جب انصار کی باری ختم ہو گئی، انصار ختم ہو گئے، تو بنی ہاشم باقی۔
اور بنی ہاشم میں جتنے بھی اب یہ شہداء باقی ہیں یہ سب وہ ہیں جن کو حضرت عباس نے اپنی آغوش میں پالا ہے اور ان سب کو جنگ کی تربیت دی ہے. سب ہی حضرت کے شاگرد ہیں, سب ہی حضرت کے گود کے پالے ہوئے ہیں. کتنا سخت امتحان ہے میرے مولا کا, جن کو اپنی گود میں پالا ہے. کبھی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں, کبھی قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی میں سمیٹ کر لا رہے ہیں, کبھی اون و محمد کے لاشے لا رہے ہیں, اپنے 3 بھائیوں کے لاشے لے آئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بنی ہاشم میں سے بھی کوئی نہیں بچا, اور اس عالم میں آ کر چپ چاپ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. میرے مولا نے ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا عباس تم سے تو ہمارے دل کی قوت ہے, تم سے تو اہل بیت کو آس ہے, تم بچوں کا آسرا ہو, قوت بازو ہو. بس پھر ایک جملہ کہہ دیا, تم تو ہمارے لشکر کا علمدار. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ دائیں اور ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور پھر فرمایا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار. کہا بھائی تم سے مجھے بڑی ڈھارس ہے. کچھ نہیں کہا, واپس آ گئے. خیمے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جب بچوں کے العطش کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ پھر تڑپ گئے. جناب سکینہ کو طلب کیا, ایک خشک مشکیزہ علم سے باندھا, بی بی کو اپنی آغوش میں لیا, گود میں لیا, اور دوبارہ اس عالم میں امام حسین کی خدمت میں آ گئے. اب جب امام نے اس صورت میں آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ دوبارہ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. رو کر کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ, بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. علماء کہتے ہیں چونکہ حضرت کو اذن جہاد نہیں ملا تھا لہذا حضرت تلوار لے کر میدان میں نہیں اترے, بلکہ نیزے سے آپ نے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرایا. اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا ایک شعر ہے. یہ شعر آپ کہاں پڑھتی تھی؟ بقیہ میں آ کر پڑھتی تھی. اپنے 4 بیٹوں کی تربت پر تو نہ جا سکی, وہ کیا کرتی تھی؟ بقیہ کے گوشے میں 4 لکیریں کھینچ کر ان کو اپنے بیٹوں کی قبر سمجھ کر, لیکن ادب عزاداری سید الشہداء یہ تھا کہ پہلے حسین کا کریا کرتی, حسین کے بچوں کا ماتم کرتی. جب ان سب کا ماتم کر لیتی تو آخر میں اپنے بچوں کو یاد کرتی, اور جب اپنے بیٹوں کو یاد کرتی تو بعض اوقات حضرت عباس کو یاد کر کے یہ شعر پڑھا کرتی تھی. اے میرے جوان بیٹے, اے میرے شیر, تو نیزہ لے کر میدان میں اترا تھا, اگر تلوار لے کر اترتا, نیزہ لے کر اترا تو نے قیامت ڈھالی, اگر تو تلوار لے کر اترتا تو کوئی زندہ واپس نہ جا سکتا تھا. حضرت نے نیزے سے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرایا, مشکیزے کو بھرا, اور بھرنے کے بعد ایک مرتبہ واپسی پر نخلستان کا راستہ لیا. بس نخلستان کا راستہ میرے مولا پر بھاری پڑا. کیوں؟ میدان میں تو کسی کی جرأت نہیں تھی حضرت کے سامنے آتا, لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے. بس کسی ملعون کا وار کامیاب گیا, حضرت کا بایاں بازو قطع ہو گیا. جب بایاں بازو قطع ہوا تو نیزہ بھی چھوڑ دیا. مشک و علم کو دایاں بازو قلب ہو گیا, بائیں بازو میں مشک و علم کو لیے آگے بڑھ رہے تھے. بس دوبارہ کسی نے وار کیا, اس سے پہلے کہ دوسرا بازو بھی قطع ہوتا, حضرت نے علم ٹھنڈا کر دیا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا, اور اس عالم میں حضرت نخلستان سے نکل کر ایک مرتبہ میدان میں وارد ہوئے. ارے علی کا شیر عجب حالت میں دکھائی دے رہا ہے, دونوں بازو قطع ہیں, دانتوں میں مشکیزہ دبا ہوا ہے, نگاہ خیمے پر ہے, بس خیمے کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہیں. اب جب شمر نے دیکھا ایک مرتبہ چیخ کر کہا خبردار, پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے, اگر حسین نے 2 گھونٹ بھی پانی پی لیا تم میں سے زندہ کوئی گھر واپس نہ جا سکے گا. بس اس کا آواز کا گونجنا تھا. ایک مرتبہ اتنے تیر کربلا میں چلائے گئے گویا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی. حضرت نے جب تیروں کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ خود کو گھوڑے پر جھکا دیا. ارے جتنے تیر تھے مولا کی پشت میں آ کر پیوست ہونا شروع ہو گئے. راوی کہتے کہ وقت وہ آیا اتنے تیر حضرت کی پشت اطہر میں پیوست ہوئے
کہ دور سے صرف نیزے نظر آ رہے تھے، حضرت کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب تک مشک میں پانی تھا میرا مولا خیمے کی طرف جانا چاہتا تھا، کسی ملعون نے ایسا تاک کے تیر مارا کہ مشک سکینہ دوبارہ ہو گئی۔ ارے مشک سے پھومدانی نہ بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا۔ راوی کہتے ہیں بس پھر میرے مولا نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ ارے شاید دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے ارے حسین کے بچوں کو پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اسی اثنا میں کسی ملعون نے ایسا سر اقدس پر گرز مارا، پیشانی دوبارہ ہو گئی، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب جو گھوڑے کی پشت سے زمین پر آیا، علی کا لال اتنا مظلوم تھا، بازو قطع تھے، گرتے ہوئے سہارا نہ لے سکا، پورے وزن کے ساتھ پشت کے بل زمین پر گرے، پشت کے سارے تیر بدن سے آر پار ہو گئے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ راوی کہتے ہیں اس آواز کا گونجنا تھا، حسین ایک مرتبہ اپنی کمر تھام کے کربلا کی سرزمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں الانا ان کا سر ظہری، ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔